إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گزشتہ خطبے اندر کچھ گزارشات بیان ہو جا سکتا، اسی سلسلے نو بھی آگے بڑھان دی کوشش کرا۔ نبی علیہ السلام دے حقوق جو ایک حق ہے کہ آپ دی ذات دا، آپ دی شان اور مقام دا دفاع کیتا جائے، اور یہ اہل ایمان پر فرض ہے، اور آپ پر ایمان کے تقاضیاں چوں ایک تقاضا ہے۔ جو شخص نبی علیہ السلام کی ذات پر، نبوت پر ایمان تو لے آئے لیکن آپ کی دفاع کو غافل رہے، سست رہے اور ہمہ وقت تیار نہ رہے، اس واسطے اپنا وقت جان خرچ نہ کرے، تو ایسا شخص اپنے ایمان پر غور کرے اور اس ایمان کو دیکھے، کہیں اس کے ایمان کے اندر نقص موجود تو نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام دی ذات کا دفاع فرض ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر اپنی جانیں وقف کی، اور آپ کا دفاع اصحاب رسول نے ہی کی تھا۔ اگر بات اس تو آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیغمبر علیہ السلام کے دفاع اپنے ذمے بھی لے لیا اور فرمایا سی اے محبوب
بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس کو بیان کیجیے اور کسی بندے کا خوف اور خطرہ جو ہے اپنے ذہن جو دماغ سے نکال دیجیے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تو ان لوگاں تو بچائے گا، معصوم رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ گویا دفاع رسول جو ہے ایک اللہ کی سنت ہے۔ 17 مرتبہ حملے ہوئے نبی علیہ السلام پر، اور ہر مرتبہ اللہ نے پیغمبر کو محفوظ رکھا۔ اس کے اسباب، اس کا ذریعہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اصحاب رسول ہی بنے۔ یقیناً دفاع کرنے والا اللہ ہے اور اس کا ذریعہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ لیکن دفاع آپ تک کرنا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ اپنے ایمان کی حلاوت، روحانیت اور مٹھاس محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ کی سیرت نو پڑھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حالات زندگی نو پڑھی، انہوں نے سب تو بڑی چاہت اور تمنا ہے اسی کہ پیغمبر کی ذات میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور یہ ایمان کی اصل روحانیت کہ اپنے محبوب و مرشد اور جس کے ساتھ محبت ہے، عقیدت ہے، ایمان ہے، ان کی ذات کا دفاع۔ وہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی جو کفار دی قید دے اندر سن، گرفت اندر سن، اور ایک لمبا عرصہ قید میں رہے۔ اس قید کے اندر کفار نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی بہت سارے آفر انہوں نے سامنے رکھیا، لیکن ایک آفر بھی، انہوں نے ایک پیشکش بھی سیدنا خبیب نے قبول نہیں، اور آخری اور سب تو سوکھی اور آسان خواہش ایسی کہ اے خبیب صرف اتنا کہہ دے، ایمان نہ چھوڑ، کلمہ اسلام نہ چھوڑ، پیغمبر کی محبت نہ چھوڑ، کفر اختیار نہ کر، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیشکش کے طور پہ موجود نہیں، صرف اتنی بات کہہ دے کہ میری جگہ پر میرا رسول ہوتا، وہ سولی چڑھ جاتا، میں بچ جاتا۔ حالانکہ انہوں نے کہنے نال پیغمبر نے اس مقام پہ آ جانا نہیں تھا، کافر یہ صرف سننا چاہتے تھے کہ پیغمبر کے خلاف کوئی بات خبیب کے منہ سے نکلے، صرف اتنی بات کہ جہاں سولی پہ میں جا رہا ہوں یہاں میرا رسول ہوتا، یہ کہہ دے، چھوڑ دے۔ سیدنا خبیب نے کہا تھا یہ ایک جان ہے، ہزاروں جانیں بھی ہوں، باری باری جاتی رہے، میں تو پیغمبر کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھے یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ محبت، یہ عقیدت شریعت کو مطلوب ہے۔ اپنے اپنے گھربان میں جھانکیے، ساری محبت عقیدت جو ہے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کہاں پر ہے؟ کیا واقعی ایمان ایسا ہے؟ کیونکہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کا اصول قرآن میں موجود ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے، پھر ہدایت یافتہ ہو گے۔ تو صحابہ کرام کی ایمان کی یہ کیفیت، ایمان لا کے گھر نہیں بیٹھے، ایمان لا کے کاروبار میں مصروف نہیں ہوئے، ایمان کے بعد دنیا کو ترجیح نہیں دی، ایمان کے بعد اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، اپنے وجود پہ، معاملات پہ غالب نہیں کیا۔ غلبہ دین کا تھا، نماز کا،
پیغمبر کی محبت کا، جہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی اشاعت اور ترویج کا، پیغمبر کی ذات اور بات کے دفاع کا، یہ ان کا اصل زندگی کا مقصد تھا۔ باقی زندہ رہنے کے لیے کاروبار بھی تھے، معاملات بھی تھے، لیکن کبھی کاروبار کو، کبھی کسی محبت اور پیار کو پیغمبر کے فرمان پر، اطاعت پر، اتباع پر، محبت پر، عقیدت پر صحابہ کرام نے غالب نہیں آنے دیا۔ دیکھ لیجیے ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں موجود کہ شادی ہوئی اور سہاگ والی رات ہی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ آج اس کی شادی ہے اور نماز فجر میں جماعت کیسے؟ ہماری حالت ہے، شادی سے کتنا عرصہ پہلے نماز چھوٹ جاتی ہے، پھر خریداری میں کتنی چھوٹتی ہیں، پھر شادی کے بعد کیفیت کیا ہوتی؟ سہاگ رات ہے، صبح فجر سے پہلے اعلان جہاد ہوا، یہ صحابی اللہ کی راہ میں جل نکلا ہے، شہید بھی ہو گیا ہے، اتنی دیر بھی نہیں کی کہ غسل ہی کر لیں، پھر فرشتوں نے اٹھا کے غسل دیا ہے، اس کی میت کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، سیدہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پیغمبر کی اتباع پر، پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے دفاع پر، اسلام کے دفاع پر ساری چیزیں، کوئی دنیا کی چیز غالب نہیں آئی۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ صحابہ کرام سب تو جڑی چیز زیادہ عزیز پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی ذات کا دفاع، اس پر جان جائے، اولاد جائے، کاروبار جائے، جو کچھ جائے، صحابہ کے دل و دماغ میں ایک ہی ہستی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، رسول اللہ کو گالیاں دے، کوئی توہین کرے، کوئی تنقید کرے، کوئی خاکے بنائے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اپنے کام میں مصروف، معاملات میں مصروف، اپنے معاملات، اپنی مصروفیات کو چھوڑنے کے لیے رسول اللہ کے لیے تیار نہیں، تو پھر اپنے ایمان کا محاسبہ۔ سب سے بڑے آپ کے دفاع کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بات کرنی آسان، بیان کرنی بھی آسان ہے، اور سننا پھر کون سا مشکل ہے۔ بات تو ہے اپنے آپ کو پیش کرنی، اور اس میں منفرد ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر ان کی ذات کو دفاع رسول کے حوالے سے دیکھ لیں تو دیکھیے کہاں کہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کے دفاع کے لیے تیار رہے۔ صحیح البخاری میں وہ حدیث موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بازار میں کافروں نے پکڑ لی اور آپ کے گلے میں کپڑا ڈال لی اور اس نے وٹ چڑھانے چاہے، اور پیغمبر علیہ السلام کو گھسیٹ رہے، اور آپ کے گردن مبارک نشانات کس کے؟ وہ کپڑا جدوں نے وٹ چڑھایا، اور آپ کا جسم نرم اتنا تھا کہ صحابی رسول خود فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا کوئی ریشم نرم نہیں دیکھا جتنے رسول اللہ نرم و نازک تھے۔ یہ جسم کی نرمی ہے، یہ جسم کی نفاست ہے، یہ جسم پاک کا حسن ہے، لیکن اسلام کے لیے اور جتنا نرم ہو جسم اتنی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا اتنا جسم نرم ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں موجود ہے، اور مکہ مکرمہ کی گلی میں آپ کو گھسیٹا جاتا ہے، کوئی ابھی تک فوج جتھا دستہ آپ کی حفاظت کے لیے نہیں۔ جو ایمان لاتا ہے وہ اپنے دفاع پہ لگ جاتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کی اپنی جان دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصائب میں گر جاتی۔
مکہ مکرمہ کی زندگی کو پڑھی، اور یہ زندگی 13 سال، مدینہ طیبہ میں تو جو کچھ سکون ملا ہے وہ زندگی 10 سال ہے۔ 13 سال تو مکہ میں گزرے، دکھوں میں گزرے، تکلیفوں میں گزرے، پریشانیوں میں گزرے، دعوت کے دن بھی وہی تھے، بنیادی ایام بھی وہی تھے۔ ان دنوں میں پڑھی کس کس نے کہاں کہاں قربانی دی، ساری وہ قربانیاں پڑھی۔ جعفر طیار کی قربانی بھی ہے، سیدنا علی کی قربانی بھی ہے، سیدنا عثمان کی قربانیاں بھی ہیں، دیگر اصحاب کی قربانیاں بھی ہیں، لیکن وہ ساری قربانیوں کا زیادہ تر تعلق مدینہ کے ساتھ۔ صدیق وہ ہے جس کی قربانی کا آغاز پہلے دن سے ہی ہو گیا تھا، اور 13 سال مکہ مکرمہ میں جتنا دفاع صدیق نے کیا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا دفاع اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ اس وقت شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 10 سال کی عمر میں تھے، بچپنے میں تھے۔ اس وقت دفاع کی ساری ذمہ داری جس ہستی کے پاس تھی وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر ان کی سیرت کو پڑھ لیجیے، کیا اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹے؟ نہیں۔ اگر مکہ مکرمہ میں اصحاب رسول کی دفاع کے واقعات کو پڑھا جائے تو بہت سارے قربانیاں موجود ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، لیکن اس سارے دفاع تک جماعت کو کھڑے کرنے والے صدیق ہے۔ 13 سال حفاظت کا حق جس نے ادا کیا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس نے بھی مار کھائی ہے اپنی ذات کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنے لیے۔ بلال نے مار کھائی ہے مکہ میں، لیکن اپنے دین بچانے کے لیے وہ کہتے تھے کفر پہ آ جاؤ، نہیں جاتے تھے، وہ مارتے تھے۔ اس کی طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ سیدہ سمیہ کی مثال موجود ہے، سیدنا یاسر کی مثال موجود ہے، لیکن جس ہستی اور شخصیت نے رسول اللہ کے لیے مار کھائی ہے آپ کا دفاع کرتے کرتے، اسے سیدنا ابوبکر صدیق کہا ہے۔ سارے دکھ، آپ تو سردار تھے، مالدار تھے، برادری والے تھے، قوم والے تھے، آپ کی طرف آپ صرف ایمان لے آتے اور دفاع رسول کے لیے کھڑے نہ ہوتے تو آپ کو کوئی کہنے والا نہیں تھا۔ جہاں بھی آپ کو دکھ آیا، مار پڑی ہے، وہ رسول اللہ کے دفاع کی وجہ سے۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو اول المسلمین ہے، جو اول المومنین ہے، جو خلیفہ بلا فصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دفاع کرنے والے وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں موجود ہے، پورے قبیلے میں کوئی شخص مسلمان نہیں ہے سوائے صدیق۔ ابھی والدین ایمان نہیں لائے، اولاد ایمان نہیں لائی، اکیلے صدیق ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں خبر سنی کہ آپ مکہ کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس حالت میں پورے مکے میں سے باہر کوئی نہیں نکلا، کس کے لیے؟ رسول اللہ کو بچانے کے لیے، سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوستو یہ ایمان ہے، آپ کی ذات کا دفاع، آپ کی بات کا دفاع، آپ کے تبرکات کا دفاع، آپ کے آثار کا دفاع، آپ کے دین کا دفاع، آپ کی سنت کا دفاع، یہ ہم پہ لازم ہے۔ اس پر جان جائے، مال جائے، جو کچھ جائے، وقت جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع یہ رسول اللہ کا دفاع ہے۔ آپ کی ذات کا، آپ کی سنت کا، آپ کی عزت کا، آپ کی عطرت کا، آپ کے ادب کا، آپ کا احترام کا دفاع ہم پہ لازم ہے۔ اس کے لیے پلاننگ، پروگرام، منصوبہ ہمیں بنانا پڑے، اپنا وقت، اپنا مال جہاں خرچ کی ضرورت ہو وہاں کرنا پڑے۔ یہ مدارس و مساجد، یہ اہل علم و علماء، ان پر خرچ اسلام کے دفاع پر خرچ ہے، یہ رسول اللہ کی عزت اور دفاع کے لیے خرچ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ شاید
میں مدرسے کو دے رہا ہوں، مسجد کو دے رہا ہوں، حقیقت میں یہ رسول اللہ کے دفاع کے لیے آپ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہی لوگ، یہی طبقہ آگے بڑھے گا، دنیا کو سنبھالے گا، دفاع رسول کے لیے کھڑا ہوگا، اسلام کے لیے کھڑا ہوگا، حدیث کے لیے کھڑا ہوگا، تو گویا آپ کا خرچ جو ہے یہ کس پر ہے؟ دفاع رسول پر۔ ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک جتھا، ایک فوج، ایک دستہ کھڑا کر دے گا علماء کا کہ یہ رسول اللہ کے دین کا دفاع کریں گے، ذات کا دفاع کریں گے، تو گویا آپ نے اپنا خرچ کس پر کیا؟ مصطفیٰ کے دفاع پر۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی حالت کیفیت میں سنا کہ نبی علیہ السلام زخمی ہیں اور گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے کافروں نے اور رسول اللہ کو گھسیٹ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق جانتے تھے کہ اور کوئی شخص نہیں ہوگا جو آج رسول اللہ کو بچائے، کوئی نہیں ہوگا جو باہر نکلے۔ کتب حدیث پڑھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ادب، احترام، اکرام میں نہیں کہتے۔ بڑی بڑی شخصیات، مقدس ہستیاں ہوتی ہیں اور ساری ہستیاں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم تو کسی پر باس تان و تشنیع کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ ایمان جو ہوا، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ اہل بیت اصحاب ہوں، ہمارا تو ایمان ہے، عقیدت ہے، ان کے ایمان پر ہمارا ایمان محفوظ ہے، کھڑا ہے۔ اگر ان پر ایمان نہیں ہے تو ہمارا اپنا ایمان ختم ہے۔ اس لیے وگرنہ حقائق جو ہیں بہت سارے بیان کیے جا سکتے ہیں، جس طرح رافضیوں نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک پورا مواد اکٹھا تاریخی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ یہ کرتے تھے صدیق، یہ ہے عثمان، یہ ہے سیدنا عمر۔ ایسا مواد اکٹھا کرنا ہو، ایسی روایات اکٹھی کرنی ہو تو ہمارے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشکل اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہماری عقیدت ہے، ہمارا پیار ہے اصحاب رسول اہل بیت اعظام سے۔ ہم خیر کے پہلو کو لیتے ہیں، شر کے پہلو کو رد کرتے ہیں، ان کے اوصاف کو لے لیتے ہیں، اگر کہیں کمی کوتاہی نظر آئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم ان کے اوصاف لیتے ہیں، ان کی خوبیاں لیتے ہیں، ان کے اوصاف جو ہے وہ لیتے ہیں، کیونکہ معصوم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول اللہ کے علاوہ کسی ہستی و شخصیت سے کوئی نسیان، کوئی خطا، کوئی بات ایسی ہو جائے تو ہم اس کو چھپا لیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرمائے، وہ جنتی لوگ ہیں، وہ جنت کے وارث ہیں، ہم کون ہیں ان پر باس کریں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس دلائل نہیں ہے، یا مواد نہیں ہے، یا کوئی روایات نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہماری زبانیں اللہ اس دن سے پہلے ہمیں بولنا ہی نصیب نہ کرے جس دن سے ہماری زبان کسی مقدس ہستی کے خلاف جائے۔ ہمارے دل، ہماری زبانیں محفوظ ہے اس بات سے کہ ہم پاک باز ہستیوں کی غیبت کریں اور ان پر طعن و تشنیع کریں جن کا جنت میں جانا یقینی ہے اور جن کی تعریف رب نے کر دی ہے اور محمد مصطفیٰ نے بیان فرما دی۔ آج گزارشات کا مقصد صرف دفاع رسول کے حوالے سے صحابہ کرام کا کردار ہے۔ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم پر دفاع رسول فرض نہیں ہے، کیا ہمارے وہ رسول نہیں ہے۔ جب ہمارا ان پر ایمان ہے تو پھر ان کی ذات کا دفاع کون کرے گا؟ ان کے خاکے بنائے جائیں تو پھر ہماری زبانیں کب بولیں گی؟ ہم اپنے وسعت کے مطابق کیا کیا ہے، کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، اس کی ذمہ داریوں کا تعین انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہوگا۔ لیکن آج سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول کا دفاع رسول کے لیے کھڑا ہونا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اس معاملے کو دیکھ لیجیے۔ یہ صدیق ہے، اطلاع آئی ہے کہ نبی علیہ السلام مکے کی گلیوں میں آپ کو گھسیٹیا جا رہے ہیں اور آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا جا رہا ہے۔ پورے مکہ میں سے کوئی نہیں نکلا، کس کے سوا؟ صدیق کے سوا۔ وہ تشریف لے گئے۔ جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیفیت کو دیکھا تو وہ الفاظ صحیح البخاری میں ہے
کیا ارشاد فرمایا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیوں مارتے ہو ایسی شخصیت کو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کا کوئی قصور، کوئی جرم، کس وجہ سے مار رہے ہو؟ کافروں نے چھوڑ دیا محمد مصطفیٰ کو اور پکڑ لیا صدیق، مارنا شروع کر دیا۔ جب گھر سے نکلے تھے بچانے کے لیے تو کیا تصور تھا کہ میں بچ کے آ جاؤں گا؟ کس کو بچانے جا رہا ہوں جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، سگا بھائی ہے کوئی نہیں، باپ دنیا سے جا چکا ہے، دادا فوت ہو چکا ہے، سارے برادری چھوڑ چکی ہے، پورے اہل بیت میں سے گھر والوں قبیلوں میں سے ایک بچہ سیدنا علی جن کی 10-12 سال عمر ہے وہ اسلام لے آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ صدیق ہی تو تھے سارے اسلام کی امید، جس کو بچانے کے لیے، مصطفیٰ کو بچانے کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ 13 سالہ یہ مکی زندگی پیغمبر کی ساری سیرت کو، ساری 13 سالہ زندگی کو ایک طرف رکھیے اور صدیق ہی نظر آئیں گے جنہوں نے محبوب کی ذات کا دفاع کیا۔ سب سے زیادہ قربانیاں مکہ میں انہی کی ہے، دفاع انہوں نے کی ہے۔ اتقتلون رجلا، اور یہ جملہ کہنا اس وقت آسان نہیں تھا جب رسول اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ صدیق کو مارنا شروع کیا کافروں نے، حتیٰ کہ صدیق بے ہوش ہو گئے۔ کس کی محبت، کس کی عقیدت، کس کے پیار اور کس کے دفاع میں؟ محمد مصطفیٰ سے اٹھایا گیا، گھر لائے گئے۔ سارا گھرانہ ابھی تک اسلام نہیں لایا، اکیلے صدیق تھے۔ دودھ اور شہد کو ملایا گیا صدیق کو پلانے کے لیے کہ ہوش میں آتے ہیں، کچھ آ رہے ہیں تو ان کو پلایا گیا۔ جب ہوش میں آئے تو دوائی یا دودھ پیش کیا گیا تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات کہی، فرمایا بتاؤ میرے رسول کی کیا حالت تھی؟ رسول اللہ کی حالت کیفیت کیا ہے؟ گھر والوں نے کہا جو مسلمان نہیں تھے کہ ابو بکر اب بھی یاد ہے محمد مصطفیٰ؟ فرمایا اللہ کی قسم نہ دوائی پیوں گا نہ کوئی چیز کھاؤں گا جب تک مصطفیٰ کی اطلاع نہ ہو کہ میرے رسول کیسے۔ یہ ہے وہ دفاع ہو کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود قادر ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محبوب تمہارا مذاق کرنے والوں، تمہارے ٹھٹھا کرنے والے، تمہاری گستاخی کرنے والوں کے لیے ہم آپ ہی کافی ہیں۔ لیکن ہم جو پیغمبر کا دفاع کر دیں، یہ پیغمبر کی ذات پر احسان نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا حق ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ بولے، جلسے ہوں، پروگرامز ہوں، دفاع رسول پر کانفرنس سے ہوں، علماء آئے، بندوں کو تیار کرے، ذہنی طور پر خرچ کرے۔ یہ آپ پہ فرض ہے، لازم ہے رسول اللہ کی عزت اور دفاع اور اطاعت کے لیے۔ فرمایا میرے محبوب کی حالت کیفیت بتلاؤ، تو کون تھا سب سے پہلے دفاع کے لیے؟ صدیق۔ دوسرا موقع دیکھ لیجیے، جب نبی علیہ السلام کافروں کے گھیرے میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے ذریعے بچایا، کس کا انتخاب کیا؟ مکہ مکرمہ۔ سیدنا عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، اسلام لا چکے تھے، سیدنا علی بھی تھے، جوانی کو پہنچ چکے تھے۔ 10 سال کی عمر میں اگر اسلام لے آئے تو 13 سال مکی زندگی ہے۔ سیدنا علی کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی؟ 23 سال۔ جوانی کے عروج میں تھے، لیکن پھر بھی دفاع رسول کے لیے جس کا قرآن نکلا اسے صدیق کہا جاتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا، امانتیں حوالے کی، یہ کفار کی امانتیں ہیں، یہ دے کے آپ مدینے میں آ جانا، آپ کی میری ملاقات مدینے میں ہو جائے گی۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت کہ آپ کی اور میری ملاقات مدینے میں ہو جائے گی۔ کیا معنی تھا کہ بستر پہ سو جاؤ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کی اور میری ملاقات ہوئے گی۔ کہاں؟ مدینہ۔ یہ گارنٹی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کی ملاقات ہو جائے۔
لیکن یہ گارنٹی ضمانت صدیق کو نہیں ملی ہجرت کی رات کہ آپ محفوظ ہو کے مجھے پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ صدیق بغیر گارنٹی کے ساتھ چلا، جو ہوگا سو ہوگا، چل پڑے۔ اور اس مدد کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اگر تم نہ مدد کرو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کر دی ہے۔ کب؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے نکالا ہے، جب ہجرت کے لیے مجبور کیا، کافروں نے مکے سے نکالا، تو اللہ نے محبوب کی مدد کر دی۔ تم نہ بھی کرو تو اپنے محبوب کی کس نے مدد کی ہے؟ اللہ۔ یہاں پر امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول روح المعانی میں موجود ہے، تفسیر میں وہ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اس جملے کے تحت لکھتے ہیں اس قول کو کہ اللہ شکوہ کر رہا ہے پوری دنیا سے کہ اگر تم نہ مدد کرو کس کی؟ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم۔ جب ہجرت کے لیے پیغمبر نکلے تھے، تیار ہوئے تھے، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کو کافروں نے نکال دیا تھا، یہ سورۃ التوبہ پڑھ رہا ہو، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے نکال دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے، اس وقت تو مدد نہ بھی کرتے، نہ کرے، تو آپ کی مدد کس نے کی؟ اللہ۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ اللہ شکوہ کر رہا ہے ساری دنیا سے کہ تم رسول اللہ کی مدد نہ کرو نا، تو اللہ نے مدد کر دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں قد نصرہ اللہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تم مدد نہ کرو، یہ شکوہ ہے رب کا پوری انسانیت سے، اس میں ساری دنیا داخل ہے۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے مدد کر دی ہے، کس کے ذریعے؟ صدیق کے ذریعے۔ رب یہ کہنا چاہتا ہے تم مدد نہ بھی کرو میرے محمد کی، تو صدیق نے جو مدد کر دی ہے۔ اس شکوہ سے مستثنا ایک ہستی ہے اور وہ کون ہے؟ صدیق۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، یہ شکوہ ہے رب کا پوری دنیا سے، اور اس شکوے سے مبرہ کون ہے؟ صدیق۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تم نہ بھی مدد کرو، سارے بھی پھر جاؤ، تو صدیق جو ہے محمد کی مدد کے لیے ہم نے مدد کر کی ہے صدیق کے ذریعے۔ پھر صدیق نے مدد کی انتہا کی ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، سیدنا علی کو بستر پہ لٹایا، سلایا، تشریف لے گئے ابو بکر کے گھر۔ اور تم سوچو ذرا گربان میں جھانکو، باہر بندہ اپنی تصورات کی دنیا میں ذرا جا کے سوچے، جس پر اعتماد نہ ہو، جس پر بھروسہ نہ ہو، اور جانے والا وہ ہو جس کا پوری بستی دشمن ہو، سر کی قیمت 100 اونٹ لگے ہوں، وہ جان بچانے کے لیے گھر سے نکلے، تو بتاؤ کس کے پاس جائے گا؟ جس پر اعتماد نہ ہو، جس پر بھروسہ نہ ہو، جس کے اندر کی وفا کو بندہ جانتا نہ ہو، اس کے پاس جائے گا، وہ بچائے گا۔ ان حالات میں یہاں تو انعام ہوتا ہے کہ فلاں کوئی مجرم کو پکڑا دے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، تو لوگ انعام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے اندر بھی کئی لوٹے، کئی ایسے ہوتے ہیں جو پکڑواتے ہیں، گرفتار کرواتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ہجرت کی رات جس کا انتخاب ہوا، اگر دل کی گہرائیوں میں صدیق کے ایمان نہ ہوتا، مصطفیٰ دل سے کی کیفیت
پیغمبر علیہ السلام کے دل میں یہ ہوتی بات کہ یہ وفادار نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی رمق، کوئی ذرہ ہوتا دل میں کہ صدیق پر دشمنی کا، منافقت کا، کفر کا، فسق کا، گستاخی کا، توہین کا، ایمان کا ذرہ بھی خطرہ ہوتا تو حساس ترین سفر کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے صدیق نہ جڑتے۔ حساس سفر ہے، مشکل ترین سفر ہے۔ اس سفر میں صدیق کا انتخاب، اور یہ انتخاب زمین پر نہیں ہوا، محبوب تشریف لے گئے، فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے۔ تو صدیق نے یہ بات سن کے جواب کیا دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ آپ تو ہجرت کی اجازت کا خبر لے کے آئے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ میں کیسے زندہ رہوں گا اپنے محبوب کے بغیر؟ کون کہتا ہے کہ اوپر سے مسلمان تھے؟ اگر یہ اوپر سے تھے تو اندر سے سارے تم ہو۔ فرمایا میرا کیا بنے گا؟ فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ نے ہجرت کی رات کا ساتھی آپ کو میرا بنایا ہے، اور اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ صدیق کو ساتھ لے جاؤ۔ صدیق رو پڑے، فرمایا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا اللہ نے تیرا آسمان پہ نام لیا ہے۔ کیا ہے فضیلت، کیا ہے مقام، کیا ہے درجہ۔ ساڑھا کوئی تھانے تھانے میں لے لے تو کوئی بندہ کہتا سے تھاندار تو یاد کر دیا سی اون جی فوٹو چے ہو جانا، تھاندار ہمیں یاد کر رہا تھا، میرا نام لے رہا تھا، فلاں بندہ افسر میرا نام لے رہا تھا، جس کا نام آسمان پہ رب لے رہا ہے، اس کے مقام، اس کی عزت، عظمت کی حالت، کیفیت، عالم کیا ہوگا۔ فرمایا تیرا نام لیا ہے رب نے، اور مجھے میرا تجھے ساتھی بنا دیا۔ ہجرت کو چل دی، کفار آپ کے پیچھے تھے، تلاش میں تھے، رسول اللہ چل دیے، ساتھ کون ہے؟ صدیق ہے۔ دفاع کس نے کیا ہے؟ صدیق نے۔ اولاد بھی تھی، بچے بھی تھے، وہ جڑے ساڑھے بہانے ہو دن سر کھڑکن دا ویل نہیں، وہ سارے لوازمات تھے، مال بھی تھا، کاروبار بھی تھا، اونٹ بھی تھے، تاجر بھی تھے، اولاد بھی تھی، والدین بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، سب کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے لیے چل نکلے۔ یہ ہے وہ دفاع جس پر ہمیں کھڑا ہونا ہو۔ ہم سنتوں تو وہ لے لیتے ہیں، دفاع رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ اس کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ دفاع رسول کے لیے صدیق جا رہا ہے، راستے میں رسول کو بچانا ہے، آپ نے پہرا دینا ہے رسول پر، اسی کے لیے صدیق ساتھ چل رہے ہیں۔ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ادھر سے دیکھتے ہیں، سنبھال کے لے کے جا رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے تاریخ سیرت کتابوں میں لکھا ہے جب پہاڑی پہ چڑھنے لگے تو رسول اللہ کو مشقت ہوئی، تو دفاع کے لیے کہ پیروں کو بھی تکلیف نہ ہو، کندھوں پہ کس نے اٹھایا تھا؟ صدیق نے۔ بھلا ایسے ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نہ ہو، وہ ایسی شخصیت ہوتی، رسول اللہ کو اٹھا لیا اور غار میں لے گئے، اور غار میں پہنچ کر بھی آگے پڑھیے کتابیں کہ سیدھا رسول اللہ کو اندر داخل نہیں کیا، آپ گئے تاکہ اندر سے صاف کریں، محبوب کو کوئی زہریلا کیڑا ڈنگ ہی نہ مار دے، کوئی تکلیف ہی نہ پہنچے۔ پہلے آپ داخل ہوئے، اندر سے صاف کیا غار کو، کس کے لیے؟ محمد مصطفیٰ کے۔ اور 3 راتیں جو تھی نا، وہ رسول اللہ ان کی گود میں سر رکھ کے سوئے رہے، سوئے بھی ہوں گے رسول اللہ۔ تو یہاں واردات تو آسان تھی، دکھ دینا آسان تھا، اگر مومن نہ ہوتے، مسلمان نہ ہوتے، مال لے لیتے، واپس آ کے کہتے رسول اللہ کو کافروں نے پکڑ لیا اور شہید کر دیا، کچھ بھی بہانہ بنا سکتے تھے۔ اس سے بڑا چھپا ہوا سفر کون سا ہو سکتا ہے کہ سوائے صدیق کے مصطفیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور گود میں سوئے ہوئے ہیں رسول اللہ، آرام کر رہے ہیں، صدیق جاگ رہے ہیں دفاع کے لیے۔ پیچھے سے چلتے چلتے سراقہ بن مالک آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، مسلمان نہیں تھے، سردار تھے، 100 اونٹ کے لالچ میں محمد مصطفیٰ کی قتل کے لیے، گرفتاری کے لیے اپنے گھوڑے پہ چڑھے ہوئے، بالکل قریب پہنچ گئے، اتنے قریب کہ 2 نیزوں کا یا 1 نیزے کا فرق رہ گیا۔ صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ لگتا ہے آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے۔
ساتھ ہی صدیق رو پڑے۔ جب روئے نا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جملے کو بھی ظالموں نے، کافروں نے، منافقوں نے معاف نہیں کیا۔ کہتے ہیں جان بوجھ کے روئے ہونے تاکہ پتہ چل جائے کہ میں جا رہا ہوں اور محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ ظالموں جو 3 راتیں رسول اللہ ان کی گود میں سوئے رہے، پکڑوانا چاہتے تو وہاں پکڑوا سکتے تھے، وہ بالکل باہر آ گئے تھے کافر، اتنا قریب آ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہوئے تھے تو فرمایا یا رسول اللہ اگر تھوڑا جا نیوے ہو کے ویکھن گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو۔ یہاں حدیث میں ہے کہ رو پڑے صدیق۔ اب یہ جملہ اٹھایا، رافضیوں نے کہا صدیق تو روتے تھے، اونچی اونچی روتے تھے تاکہ پتہ چل جائے یہ ساتھ جا رہے ہیں۔ اگلے جملے کو چھوڑ دیا جو ان کے مطلب، ان کی سوچ اور ان کی بدفطرت کے خلاف تھا، اس جملے کو چھوڑ دیا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جب صدیق روئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ تم نے پوچھا نہیں، تم گیا نہیں، تم رسول اللہ کو دیکھا نہیں، زمانہ پایا نہیں، تم صدیق کو برا کہہ رہے ہو۔ صدیق سے رسول اللہ پوچھ رہے، جس حدیث سے جملہ تم نے رونے کا اٹھایا ہے اس حدیث کے اگلے الفاظ پہ غور کرتے تمہارا یہ کفر جو ہے، یہ نفاق جو اندر چھپا ہوا ہے، یہ ظاہر نہ ہوتا۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کیوں روتے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ جواب سنیے، اما واللہ ما علی نفسی، مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں رو رہا، ولیکن ابکی علیک، یا رسول اللہ رو تو آپ پر رہا ہوں آپ کی ذات کی وجہ سے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے آنکھوں میں آنسو گر رہے ہیں کہ میرے پاس بڑی امانت تھی رب کی، پوری امت کی، پورے اسلام کی، رب کی امانت محمد مصطفیٰ میرے پاس ہے، کافروں کی امانتیں علی کے پاس رسول اللہ دے آئے، کافروں کو واپس کر دینا، اور اپنی امانت صدیق کے حوالے کی تھی کہ اس کو سنبھال کے لے جاؤ مدینہ طیبہ میں۔ یا رسول اللہ رو آپ پر رہا ہوں کہ آپ اللہ کی امانت میرے پاس ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ما ظنک یا ابا بکر بثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اگر تو دفاع کر رہا ہے تو اللہ بھی مجھے بچا رہا ہے، جس سنت پر تو چلا ہے اسی طریقے پر میرا رب ہے، تو رب کی سنت پہ عمل کر رہا ہے کہ تو زمین پر بچا رہا ہے، رب مجھے آسمان سے تیرے ذریعے بچانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یہ قرآن پاک کی اس آیت پہ غور کیجئے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وہ کافر تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، پروگرام کر رہے تھے، میٹنگ اجلاس کر رہے تھے، کس کے خلاف؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ کس بات کا؟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ محمد مصطفیٰ کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا جائے، یا قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یا مکے سے نکال دیا جائے۔ یہ 3 منصوبے بنا رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے محبوب وہ پروگرام بنا رہے تھے، ہم بھی پروگرام بنا رہے تھے۔ ابو جہل کا پروگرام وَيَمْكُرُونَ کے اندر ہے کہ ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ میں اکیلا حملہ نہیں کرتا، اگر محمد مصطفیٰ سے نعوذ باللہ جان چھڑانی ہے تو ہر قبیلے کا ایک بندہ مجھے دے دو، تاکہ اگر کسی پر پرچہ بھی نہ ہو، کسی پر قتل کا ذمہ بھی نہ ہو، سارے قبیلے اس کے اندر داخل ہو جائیں، ہر قبیلے کے ایک جوان بہادر مجھے دے دو تاکہ محمد مصطفیٰ کو یا شہید کیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا مکہ سے نکال کے باہر چھوڑ آئے، مجھے دو۔ ہر قبیلے نے ایک ایک جوان دہشت گرد پیش کیا ابو جہل، ایک دستہ تیار ہوا۔ یہ ہے وَيَمْكُرُونَ،
قرآن کے الفاظ کہ وہ پروگرام بنا رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے کس کو مارنے کی؟ محمد مصطفیٰ۔ آگے رب کہتا ہے وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیر کر رہے تھے تو میں اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ وہ سارے قبیلے کے ایک ایک جوان لے کے محمد کو قتل کرنا چاہتے تھے، میں اکیلے صدیق کو لے کے محمد کو بچانا چاہتا تھا۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ میری تدبیر ہے، یہ میرا پروگرام ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مجھ سے بہتر تدبیر کون کر سکتا ہے؟ جس کا انتخاب کیا گیا وہ صدیق ہے۔ صحابہ کرام نے رسول رحمت کے دفاع کا حق ادا کیا ہے۔ 23 سال صحابہ دفاع کرتے رہے، صدیق سے لے کر آخری صحابی تک دفاع کرتے رہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام بات کرتے رہے۔ دفاع صحابہ کرام نے کس انداز میں کیا ہے؟ بدر کو پڑھ لیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ہرس ہے، میری چاہت ہے کاش مجھے یہ جملہ نصیب ہو جاتا جو سیدنا مقداد کو نصیب ہوا بدر میں۔ جو جملہ انہوں نے کہا، جو بات انہوں نے کہی، کاش یہ جملہ میں کہتا، اور میری ساری زندگی کے جتنی چیزیں نعمتیں ہیں اگر وہ مجھے مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس جملے سے مجھے خوشی ہوتی جو مقداد کہہ گئے، جبکہ یہ چاہت تھی کہ یہ میں کہتا۔ کیا کہ نبی علیہ السلام سجدے رب سے گرہزاری کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ 313 صحابہ نہ رہے نا تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ پوری کمائی میں اپنے سارے سالوں کی یہ 313 ہی ہے جن کو لے کے میدان میں آ گیا ہوں۔ تو سیدنا مقداد آئے رضی اللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا میرے صحابہ بتاؤ پھر لڑو گے یا نہیں؟ وہ 1000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، سامان سمیت، اسلحہ سمیت، تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، تعداد بھی تھوڑی ہے، وہ 1000 کی تعداد ہے اور تم 313 ہو، لڑو گے؟ مجھے یقین دہانی تو کراؤ نا، لڑو گے یا نہیں؟ سیدنا مقداد کھڑے ہوئے اور کیا فرمایا؟ لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قائدون۔ اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیوں نے بات کہی سی، اذهب انت وربک، تو آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم وہ بات نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ تو جا اور تیرا رب جائے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں مال سو جناب لوٹنے کے لیے، مال غنیمت کا وقت آئے تو ہمیں بلا لینا، لڑو تم اور تمہارا رب۔ یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں کریں، ہم کیا کریں گے؟ وَلَٰكِنَّا نُقَاتِلُ، محبوب ہم لڑیں گے، عَنْ يَمِينِكَ، آپ کی دائیں طرف کھڑے ہو کے ہم لڑیں گے، وَعَنْ شِمَالِكَ، آپ کی بائیں طرف کھڑے ہو کے ہم لڑیں گے، وَبَيْنَ يَدَيْكَ خَلْفَ وَخَلْفَكَ، آپ کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو کے ہم لڑیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مقداد یہ الفاظ کہہ رہے تھے اور میری نظر محمد کے چہرے پر تھی کہ رسول اللہ آپ یہ بات سن کے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عشرق وجہہ وسرہ، خوشی سے میرے محمد کا چہرہ چمک اٹھا۔ جب مقداد نے کہا ہم لڑیں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا دفاع کریں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کردار نہیں ادا کریں گے۔ صحابہ کرام کا پڑھیے دفاع رسول کے، کسی نے نہیں کہا 313 میں سے یا رسول اللہ کوئی ساڑھے بچے بھی ہیں، انہوں نے بھی خیال جی میں ایسے ہی آنے مولوی جی کوئی بچیاں دا بھی کوئی کرنا، کوئی گھر دا بھی کرنا، اور سارے ویلے ہر ویلے اسلام تے دین تے جلسے پروگرام تے سارا کچھ یہی کرنا، اور کوئی کام نہیں۔ تسی اور کا کیڑے کس کام لے آئے ہو؟ یہ کاروبار، یہ کھانا، یہ پینا، یہ بچے جننا اور پیدا ہونا، یہ سارے کام تو حیوان بھی کرتے ہیں، انسان تو آئے ہی مصطفیٰ کے دفاع کے لیے۔
ہم تو پیدا ہی دین کے لیے ہوئی ہے، اسلام کے لیے ہوئی ہے، عبادت کے لیے ہوئی ہے، رب کے لیے ہوئی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ نماز میں کیا کہتے ہو؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میرا سب کچھ رب کے لیے۔ نماز میں ایک کہندے ہو باہر چاہندے ہو مولوی جی اور بھی تو کام ہوتا ہے نا، پھر اور کیا کام ہے؟ جو کام تم بتلاتے ہو اس کے لیے رب نے تمہیں بھیجا ہے۔ جو کام ہم بتلاتے ہیں مسجد میں، اس کام کے لیے اللہ نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ پرندے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پہ توکل کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتے۔ رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، محنت کوشش آپ کرے، اس کا انکار نہیں، لیکن جب دین کو ضرورت پڑے تو سب کچھ پیچھے، دین آگے، یہ مطلوب ہے شریعت۔ احد کو میدان کو پڑھ، یہ 11 صحابہ ہے، ان میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 11 صحابہ۔ نبی علیہ السلام اکیلے رہ گئے، پگدڑ مچ گئی جنگ میں، جہاد کے مارکے میں، کوئی ادھر صحابی بکھرا، کوئی ادھر بکھرا۔ کیا 12 انصار صحابہ نے محمد مصطفیٰ کو گھیر لی بچانے کے، کھڑے ہو گئے، وہ للکارتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے کون جائے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان یا رسول اللہ میں جاؤں؟ فرمایا نہیں، تو رہن دے، دوسرے کو بھیجو۔ ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 11 شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلحہ تم اکیلے رہ گئے ہو، اب تم جاؤ میری حفاظت، میرے دفاع کی۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، فرمایا جتنے 11 صحابہ کرام نے کفار کو مارا تھا اتنا اکیلے طلحہ نے کافروں کو مارا۔ رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے، اور جب آخری بندے پہ حملہ کر رہے تھے نا تو سیدنا طلحہ کی انگلیاں کٹ گئی، فقطعت اصابعہ، انگلیاں کٹ گئی۔ جب انگلیاں کٹی نا تو منہ سے اتنا نکلا ہس، ہائے، تکلیف ہوتی ہے نا، فطری بات۔ تو کہا ہائے، رسول اللہ نے سنا، فرمایا اے طلحہ اگر تو بسم اللہ کہتا نہ ہنس نہ کہتا، بسم اللہ کہہ دیتا، لوگوں کے سامنے فرشتے تجھے اس طرح زندہ اوپر اٹھا دیتے۔ تو مصطفیٰ کے دفاع کے لیے کھڑا تھا، فرشتے تجھے اٹھا لیتے اپنے ہاتھوں پر۔ اور سیدنا صدیق نے جب جا کے گنے نا زخم طلحہ کے، 70 سے زیادہ زخم تھے تلواروں کو نیچے، اور صدیق روتے ہوئے پتہ کیا کہتے تھے؟ جب بھی احد کا ذکر کرتے صدیق یہی کہتے ذالک کلہ یوم طلحہ، اللہ کی قسم احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا، وہ تو طلحہ کی بہادری کا دن تھا۔ طلحہ اس دن سبقت لے گیا تھا، اس نے محبوب کوئی ذات کو جسم کی حفاظت کی تھی، وگرنہ سارے بھگدڑ کا شکار ہو گئے تھے۔ طلحہ نے اپنے 70 زخم کھا کے محمد مصطفیٰ کو بچایا تھا۔ اور سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے احد میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اوپر رکوع کی حالت میں حضرت ابو دجانہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ پر چھتری بن کے کھڑے ہو گئے، پشت پر نیزے اور تیر لگتے رہے لیکن اپنے وجود کو ہلایا بھی نہیں، شہید ہو گئے تاکہ مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچے۔ صحابہ دفاع کے لیے رسول اللہ کے لیے ہم وقت کھڑے رہے۔ حضرت ابو طلحہ کو پڑھ لے رضی اللہ تعالیٰ، وہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے، نبی علیہ السلام گڑھے میں گرے ہوئے، آپ نے سر مبارک تھوڑا سا اٹھایا، بس دیکھوں کیا حالت کیفیت ہے، تو کیا فرمایا؟ نہری دون نہرک، یا رسول اللہ اپنا سر مبارک سینہ پاک نیچے کریے، اوپر نہ اٹھائیے، نہری دون نہرک، آپ کے سینے کے بجائے میرا سینہ حاضر ہے، مجھے کھانے دیجئے تیر۔ اور تیر لگ رہے تھے، آگے سے سینہ نہیں ہٹا رہے تھے، رسول اللہ پیچھے تھے، کہیں نبی کو تکلیف نہ پہنچے۔
زیاد بن سکن کو پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں ہم 5 صحابہ تھے، باری باری چارے شہید ہو گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ تو نبی علیہ السلام پتہ کیا فرمایا تھا؟ من رجل یشتری لنا نفسہ، کون ہے جو اپنی جان کو محمد کے لیے بیچ دے؟ کوئی ہے جو رسول اللہ کے لیے اپنی جان کو آج بیچ دے؟ 5 صحابہ کھڑے، یا رسول اللہ ہم حاضر، جاؤ لڑو، لڑتے۔ آخر پہ کون رہ گئے؟ زیاد بن سکن۔ اتنے لڑے کہ 80 سے زیادہ زخم کھائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد زخمی حالت میں تھا، تڑپ رہے تھے، موت و زندگی کی حالت کیفیت سکرات میں تھے، خون بہہ رہا تھا، رسول جنگ کا مارکا تھما، تو رسول اللہ نے فرمایا کہاں ہے زیاد بن سکن؟ فرمایا اس کو اٹھاؤ، میرے قریب کرو۔ ابھی تڑپ رہا تھا، آخری سانسوں میں تھا زیاد۔ صحابہ کرام اٹھے، دوڑے، زیاد بن سکن کو اٹھایا، اٹھا کے رسول اللہ کے قریب لا رہے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب قریب آ گئے نا تو رسول اللہ نے دیکھا کہ اس کی حالت کیفیت کو، جلدی سے اپنے قدموں کو اٹھایا اور پیروں کو آگے کیا، اور زیاد بن سکن کو رکھ کے دیا گیا زمین پہ۔ زیاد نے اپنے رخسار رسول اللہ کے قدموں پاؤں کے اوپر رکھے اور روح پرواز کر گئی۔ دنیا میں ایسی موت کسوں کو نہیں آئی، محبوب کے قدموں میں آئی۔ رسول اللہ کے پاؤں مبارک کے اوپر سر تھا زیاد بن سکن کا، اور روح نکل رہی تھی۔ کتنی عظیم موت تھی زیاد کی۔ پیغمبر علیہ السلام کی طرف آنکھیں اٹھا رہے تھے، چہرہ دیکھ رہے تھے، نظر رسول اللہ کے چہرے پر تھی، سر محمد مصطفیٰ کے قدموں میں تھا۔ یہی کہتے ہیں نا کہ آقا میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑے۔ آخری حدیث سن لے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ سعد کو تلاش کرو، سعد کو پتہ کرو۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جاؤ سعد بن ربیع کو دیکھو، وہ لڑ رہا تھا میرے دفاع کے لیے۔ کہاں ہے وہ؟ میدان میں نظر نہیں رہا، نہ شہداء میں نظر آ رہا ہے، نہ زخمیوں میں نظر آ رہا ہے۔ کہاں ہے؟ تلاش کرو، اسی میدان میں کہیں گرا ہوا ہوگا، میرے ساتھ کو تلاش کرو، اور اگر زندہ مل جائے تو میرا سلام کہنا اور پوچھنا کیا محسوس کر رہے ہو پیغمبر کے دفاع کی لذت میں، کیا محسوس کر رہے ہو، یہ بھی پوچھنا اور سلام کہنا۔ سیدنا زید فرماتے ہیں میں تلاش کرتے کرتے پہنچا تو حضرت سعد آخری سانسوں میں تھے۔ میں نے کہا زید نے، فرماتے ہیں میں نے کہا سعد تجھے نبی پر سلام دے رہے۔ فرمایا میرا بھی سلام کہنا، تجھ پر سلام ہو، میرے نبی پر سلام ہو، میرا سلام کہنا۔ پوچھ رہے تھے کیا محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا کیا محسوس کرنا، اجد ریح الجنہ، جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جنت محسوس کر رہا ہوں، خوشبو آ رہی ہے جنت کی۔ رسول اللہ کو میرا سلام کہنا اور میری قوم کو کہنا۔ بھائی اس حالت میں بندے کو فکر تو بچوں کی ہوتی ہے، بیویوں کی ہوتی ہے، اولاد کی ہوتی ہے، گھر کی ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں کو یہ کہہ دینا، نہیں، فرمایا میری قوم کو کہہ دینا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، محمد کو اکیلے نہ چھوڑنا، ان کا دفاع کرتے رہنا، ان کی ذات کا دفاع کرتے رہنا، اس میں بڑی لذت ہے، مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ لوگوں پیغمبر کی عزت، آپ کی تقریب، آپ کے ادب احترام کے لیے کھڑے رہنا اور آپ کے دشمنوں کو مٹانے کا عزم رکھنا اور اس پر سب کچھ خرچ کر دینا، یہی ہے وہ جنت کی خوشبو، لذت جو بندہ وہ محسوس کر سکتا ہے جو مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب کے یہ کام کرے۔ ہر اس شخص کے ساتھ تعاون، محبت، احترام، اکرام ہو جو رسول اللہ کی عزت اور احترام کے لیے کھڑا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام جیسی یہ عظیم دفاع کی یہ محبت، یہ ذوق ہمیں بھی نصیب فرمائے، یہ ایمان کی لذت ہمیں بھی دنیا میں نصیب فرمائے کہ ہم دنیا میں ہوں اور جنت کی خوشبو محسوس کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔